بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں بابا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ اعلان فرما رہا ہے، اور آپ نے یہ آیت ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. ہم اس دین کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور ایک مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ہوئی ہے، لیکن ہماری اکثریت اپنے دین کے بنیادی اصولوں سے ناواقف بھی ہے اور بے عمل بھی ہے. اگر انسان مسلمان بن کر اپنے اسلام کے قوانین کو سمجھ لیتا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہوتے. وہ دین کہ جو سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان دے کے بھیجا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اس کا دین ادیان عالم پر غالب آ جائے، چاہے کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں. وہ جو غلبے کے لیے دین آیا تھا، آج پوری دنیا کے اندر وہ دین کے ماننے والے مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں. سب سے کمزور ترین دنیا کے اندر اگر مذہب کے لوگ ہیں تو وہ مسلمان ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے باوجود کہ پوری دنیا کے اندر ہم مغلوب ہیں، ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غالب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دین کی بنیادی تعلیم ہے علم حاصل کرنا، تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ تمام چیزیں آ جائیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے آج ایک ایسی حدیث پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنے شیعوں کو وصیت فرمائی ہے، اس وصیت سے آگاہی ضروری ہے. آج میں کوشش کروں گا کہ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آپ فرماتے ہیں یہ مولا کے ایک صحابی ہے مفضل، مشہور صحابیوں میں سے ہیں، جس کو امام علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں تعلیم کی ہیں. اس سے فرماتے ہیں کہ لا تحقروا ولا تجفوا فقراء شیعۃ آل محمد علیہ السلام. پہلی وصیت یہ کہ اے مفضل، ہمارے
کو، ہمارے چاہنے والوں کو حقارت سے نہ دیکھو۔ اب وہ ہمارا چاہنے والا فقیر ہو یا امیر ہو، وہ سرمایہ دار ہو یا مجبور ہو، اگر اس کے سینے میں ہماری ولایت ہے تو کسی شیعہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے شیعہ کو غربت کی وجہ سے حقیر اور ذلیل سمجھے۔ ولا تجفو، اور ان پر کسی قسم کی جفا کرنا، کسی قسم کا ان کے اوپر ستم روا رکھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ فقراء الشیعہ آل محمد، ہمارے شیعوں کے جو فقیر ہیں، فقیر سے مراد بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اردو یا سندھی میں ہم فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو بھیک مانگتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے یہاں یا شریعت میں جو لفظ فقیر استعمال ہوا ہے وہ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے لیے چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، لیکن اس سے اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ مثلاً جائز ضروریات ہیں، اسکول کی فیس ہے بچوں کی، کھانا پینا ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، دوائیاں ہیں، کھانا پینا ہے، تو اس کو تو تنخواہ ملتی ہے، وہ اتنی نہیں ہے کہ جو اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو حقیر جاننا یا ان پر جفا کرنا یا ان کو ذلیل کرنا، ایسے فقراء کو جائز نہیں ہے جو ہمارے شیعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ جہاں معصوم نے فرمایا کہ فقیر مالی اعتبار سے ہونا فقیری عیب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس ہماری ولایت نہیں ہے۔ جس کے پاس ہماری ولایت نہیں ہے اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی فقیر نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے احترام میں ان کے شیعوں کو محترم سمجھا جائے ہر حالت میں، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔ وَعَلْتِفُوهُمْ، اور ان کے ساتھ لطف یعنی محبت، عزت، اکرام، احترام والا معاملہ کیا جائے۔ وَأَعْطُوهُمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ، اور صرف زبانی طور پر ہی احترام یا ان کے ساتھ کرامت والا معاملہ نہ کرنا، بلکہ تمہارے اموال میں جو اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، خمس اور زکوٰۃ کے، صدقات کے حوالے سے، وہ بھی ان تک پہنچاؤ، وہ ان کو دو، انہیں مجبور نہ کرو کہ وہ تمہارے آگے آ کے ہاتھ پھیلائیں یا کسی اور کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ نے تمہارے اموال میں جن فقراء کا حق رکھا ہے وہ فقراء آل محمد ہیں، آل محمد کے شیعہ غریب لوگ ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین پر خرچ کرنے کے جذبات ہیں، لیکن وہاں تک ہے جہاں تک ہماری طبیعت چاہتی ہے، جو ہمیں پسند ہے، جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہاں ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مثلا میں شبیع الرضا زیدی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، میں اگر ان کے گھر چلا جاؤں اور کہوں کہ بابا آج
मंझंदि जी मानी तव्हां सां खाईंदासीं, दोपहर की रोटी आपके साथ खाएंगे। तो अब चाहे कुछ भी करना पड़े, वो ऐसा खाना तैयार कराएंगे कि जो कम से कम ये कहा जा सके कि भाई उन्होंने बड़ी दावत की और एहतमाम किया। ये मेरा तजर्बा है जिंदगी का, आपका भी तजर्बा होगा कि कोई मोहतरम शख्सियत आ जाए, मैं शबीर रज़ा की तो मैंने मिसाल दी, कोई भी, लेकिन अगर मेरी जगह कोई गरीब शिया आ जाए तो शायद हम उसे घर पे बैठने की इजाजत भी ना दे, खाना खिलाने से बहुत दूर की बात है। इस टाइम हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, बेवक्त में उठा के चले आते हो वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं ये बताती है कि हम लिबास और कपड़े और मिल्कियत और जायदाद शोहरत का एहतराम करते हैं, आदमी का एहतराम नहीं करते। अगर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का एहतराम हमारे दिलों में हो तो फिर गरीब भी आए, फकीर भी आए तो उसे इज्जत मिलनी चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। और अगर वो ज़रूरतमंद है तो अल्लाह के दिए हुए माल में से जो उनका हक आपके हमारे अमवाल में है उसे हक देना चाहिए। वअहसिनु इलैहिम, और कोशिश करके उनके साथ नेकी करना, एहसान करना। ये क्या होगा कि जिस कदर आले मोहम्मद के फ़ुक़रा और उनके शियों को आप गुर्बत की वजह से, फ़कीरी की वजह से एहतराम देंगे, उनको इज्जत देंगे, मैं इतनी ही इज्जत आपको आगे से भी मिलेगी जब आप फकीर होंगे और आप मोहताज होंगे कि आपके पास कुछ नहीं होगा। कब्र में, हश्र में, बरज़ख में, जहां आपके और हमारे पास कुछ नहीं होगा, करीब तरीन अजीज भी हमें कब्र में सुला के वापस पलट आएंगे, वहाँ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे साथ एहसान करेंगे, हमारे साथ करम फरमाएंगे, हमारे साथ मामला खैर फरमाएंगे, हमारे साथ रहम का मामला फरमाएंगे। लेकिन अगर हमने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के शियों को हकीर समझा, उनके साथ ज्यादती की, उनके हुकूक को अदा नहीं किया, तो नतीजे में फिर ये उम्मीद न रखना कि वहां से भी कुछ मिलेगा। कचहरी उपोए सही, सलाम अलैकुम, मेहरबानी। ये जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है। ये समझने के लिए है, सुनने के लिए नहीं। सुनकर इसे समझें। 3-4 चीजें मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। पहला, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फुकरा को इज्जत दो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उन्हें हकीर न समझो, उन पर जफा न करो, उन पर जुल्म न करो। और अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है, अब जरूरी नहीं कि लाखों में हो तो आप खर्च करें, 100 रुपए में से 20 रुपए दे सकते हैं, जितना आपकी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक। और फिर यह कि इस चीज को खास तौर पर जहन में रखें कि अगर आपने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खातिर इस किस्म का इक़दाम किया और उनके फुकरा को मोहतरम समझकर उनके हकूक़ को अदा किया, तो इसका दुनिया में तो अजर मिलेगा ही, लेकिन इसका अजर आखिरत में भी मिलेगा, इसका अजर कब्र में भी मिलेगा। इसके लिए
میں وہ روایت کئی بار پڑھ چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، جو امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی روایت بیان کریں کہ جو میں آپ کے شیعوں کو سناؤں، تو آپ کے جدہ ماجدہ کے فضائل ہوں تاکہ آپ کے شیعہ خوش ہوں. تو وہ تفصیل کے ساتھ روایت ہے. اس میں آخری روایت کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن محبان اہل بیت اور اہل بیت سید کونین صلوات اللہ علیہ کے چاہنے والے شیعہ حیدر کرار جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے سید کونین کی بخشش کے بعد، تو اللہ کے عرش کو دیکھ کر کہیں گے کہ معبود آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج ہمارا تیری بارگاہ میں مقام کیا ہے. ہم نے جو دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھی، حشر میں کیا مقام ہے؟ تو پروردگار عالم کی آواز آئے گی جاؤ اور عرصہ محشر میں پھیل جاؤ. جس نے بھی ایک لقمہ کسی بھوکے شیعہ نے حیدر کرار اور فاطمہ زہرا کے ماننے والے کو رحم کھا کر کھلایا ہو، اسے بھی جنت لے جاؤ. جس نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی محبت میں کسی ایک مومن کو، ایک شیعہ کو، ایک محب فاطمہ زہرا کو کپڑا پہنایا ہو، ننگے کو لباس دیا ہو، یا پانی کا گھونٹ پلایا ہو کسی پیاسے کو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی محبت میں، جاؤ اور عرصہ محشر سے ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور جنت لے جاؤ. یہ آج تمہارا وقار ہے کہ تم فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ہو. فاطمہ زہرا کی محبت میں ہم تمہیں یہ اجر دے رہے ہیں. آیا یہ کم رتبہ ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر ہم کنجوسیاں کریں اور آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ صحیح معاملات نہ کریں، تو پھر یہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا. کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کو سب چیز گوارا ہے، وہ آپ کے عمل میں کمی کو شفاعت کے ذریعے سے پورا کرا سکتے ہیں، لیکن اگر آل محمد کے چاہنے والوں کو کسی نے حقیر جانا ہے تو اہل بیت علیہ السلام فرماتے کہ ہم اسے پہچانیں گے بھی نہیں. اپنے آپ کو آمادہ کریں. ہم صلوات بھیجیں محمد عزیزان گرامی، لا تأکلوا الناس بآل محمد فإنی سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول. اب یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اسے میں آئندہ جمعے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ ایک چیز ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے شیعوں سے صرف نظر نہ کرو. ایسا ہوتا نا بیکاری، جیسے کسی کو اہمیت نہ دینا. آپ کی خواہش ہے اگر کہ اہل بیت علیہ السلام قبر میں اور حشر میں آپ کی شفاعت کریں اور آپ کے رتبے کو بلند کریں، تو پھر آل محمد کی خاطر ان کی غیبت میں اس وقت ان کے شیعوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ کل کو وہ کہیں کہ ہاں تم نے ہمارے فقیر شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، تو آج ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب منزل ہے اور اس کے فوائد دنیا کے اندر بھی ہیں. ہم ڈاکٹروں کو
ڈاکوؤں کو بڑی آسانی سے پیسے دے کے آ جاتے ہیں. آپ جائیں اور جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے، جا کے دیکھیں آغا خان میں، لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں، اس قسم کے دیگر ٹھٹا میں چلے جائیں آپ، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علاج بعد میں ہوگا، پہلے پیسے جمع کرائیں. جب تک کاؤنٹر پہ پیسے جمع نہیں ہوتے وہ آپ کا علاج نہیں کرتے. اگر آپ کا مریض مر جائے تو میت نہیں دیتے جب تک آپ بل ادا نہ کریں. لیکن اگر خدا گواہ بیماری تکلیف تو آتی جاتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. کیا عالم نہیں مرتے، کیا اچھے لوگ نہیں مرتے؟ مرتے سبھی ہیں. صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا پیسہ ڈاکٹروں اور ڈاکوؤں کو دے کے آدمی اپنی جان چھڑاتا ہے، اگر مستقل طور پر آل محمد کے فقراء کے ساتھ آل محمد کی محبت میں اچھائی کرتا رہے تو کم سے کم ضرورت پڑے گی ڈاکٹر کے پاس جانے کی، کم سے کم ضرورت پڑے گی ڈاکو کی آپ کا مال چھین کے لے جائے. اس لیے کہ جب آپ کسی کا حق دبا کے رکھیں گے تو آخر کہیں تو جائے گا، وہ کسی جگہ تو نکلے گا نا. مثال کے طور پر آپ آم کی پیٹی لاتے ہیں، رکھ لیں گھر میں لا کے اور کھولیں نہیں اس کو، وہ خوشبو والا آم تھوڑے دنوں کے بعد بدبو کرنے لگے گا. آپ اعلیٰ نسل کا بھی آم ہوگا تو اس میں کیڑے پڑنے لگیں گے، اس لیے کہ اس کو رکھنے کے لیے نہیں خریدا گیا تھا، اس کو کھانے کے لیے خریدا گیا تھا. اگر برمحل اس کا استعمال ہو جاتا تو وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اور اس میں کیڑے نہیں پڑتے. اسی طریقے سے جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، اگر اس کا برمحل استعمال ہو جائے تو نہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ ڈاکو آپ سامان چھین سکے گا، خراب نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا اللہ 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 اللہ